اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، تیز بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ G6 کے انڈر پاسز پانی میں ڈوب گئے، جناح ایوینیو روڈ کے اطراف بھی پانی جمع، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مری روڈ، بلو ایریا، چکلالہ، کورال، غوری ٹاؤن میں شدید بارش، معمولات زندگی درہم برہم، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر۔ نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 19 فٹ تک بلند۔ راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ ملتان میں بھی بادل برس پڑے۔ کراچی میں ہلکی بارش، گرمی اور حبس میں کمی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں آج بادل برسنے کا امکان۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، مشرقی بلوچستان میں بھی بارش متوقع۔ ایران کی خلیجی ممالک کو امریکی پابندیوں میں شمولیت پر سخت دھمکی۔ سربراہ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل محسن رضائی کہتے ہیں خلیجی ممالک نے ایران کے خلاف امریکی معاشی پابندیوں میں تعاون کیا تو تہران فوری اور فیصلہ کن رد عمل دے گا۔ امریکہ سے تعاون کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ امریکی رویہ تبدیل ہونے تک آبنائے ہرمز بند رکھنے کا بھی اعلان، کہا کشیدگی صرف بات چیت سے حل نہیں ہو سکتی، امریکہ کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے، منطق کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر آبنائے ہرمز کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ 18 اگست کو بھی یہی تصویر شیئر کر چکے۔ 14 اگست کو نیو یارک میں تقریب سے خطاب میں جلد آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا عندیہ دیا تھا۔ دوسری جانب امریکی بحریہ نے طیارہ بردار بحری جہاز USS جارج واشنگٹن کی بحیرہ عرب میں آپریشنل سرگرمیوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی نیوی کا طیارہ بردار بحری جہاز سمندر میں آپریشنز کرتے دکھائی دے رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں گزشتہ ہفتے ایران نے 5 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ نیو یارک پوسٹ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں میں جہازوں کو نقصان پہنچا مگر کوئی جہاز غرق نہیں ہوا۔ گزشتہ ہفتے 103 بحری جہاز آبنائے ہرمز میں داخل اور 89 باہر نکلے۔ اس سے پچھلے ہفتے 76 بحری جہاز آبنائے ہرمز میں داخل اور 75 باہر نکلے تھے۔ رپورٹ کے مطابق حملوں کے باوجود آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت میں اضافہ ہوا۔ ایرانی ہیکرز کا برطانوی پاور پلانٹ پر سائبر حملہ۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کا دعویٰ، میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران سے منسلک ہیکرز نے برطانیہ کے ایک چھوٹے پاور پلانٹ کو مبینہ طور پر 4 روز تک بند رکھا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر برطانوی حکام نے پاور پلانٹ کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ 4 روزہ بندش کے باوجود برطانیہ کی مجموعی بجلی کی فراہمی متاثر نہیں ہوئی۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ میں تیزی۔ کینیڈا کا امریکی ٹیرف کے جواب میں جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کہتے ہیں تجارت کے معاملے پر امریکہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ 8 ستمبر سے امریکی اسٹیل، الیکٹرانکس اور دیگر مصنوعات پر نئے تجارتی ٹیرف نافذ کیے جائیں گے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ نے نئی شرائط پیش کی جو معاشی طور پر ناقابل قبول تھیں۔ کینیڈا اپنے معاشی مفادات کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کینیڈین ورکرز، کسانوں، خاندانوں اور کاروباری اداروں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے پر صدر ٹرمپ نے کینیڈا پر 50% ٹیرف عائد کیا۔ حکومت کی سپریم کورٹ سے 18 اگست کے حکم پر نظر ثانی اور واپس لینے کی استدعا۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ موقف اپنایا کہ معاملہ صرف طبی سہولیات کا نہیں بلکہ قانونی اور آئینی دائرہ اختیار سے بھی متعلق ہے۔ بانی PTI کو اڈیالہ جیل سے نجی اسپتال منتقل کرنے اور میڈیکل پینل کے ذریعے طبی معائنے اور علاج سے متعلق احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ ادھر تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا 18 اگست کا حکم بڑا واضح ہے۔ بانی PTI کو شفا اسپتال منتقل کیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ حکومت نے بانی کے علاج سے متعلق عدالتی فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ PTI کے خلاف کوئی حکم آئے تو 1 گھنٹے میں عمل ہو جاتا ہے۔
اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، اب 20 نہیں 40 لاکھ لوگ لے کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی اور بانی کی فیملی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں صحت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے عدالتی حکم سے متعلق تمام لوازمات پورے کیے۔ بانی پی ٹی آئی کا معائنہ ان کی بہن اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہوا۔ عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی والوں نے اسپتال کے باہر مجمع جمع کیا۔ عدالت نے واضح کہا تھا کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، لیکن میڈیا ٹاک کی گئی، سیاست ہوئی، سیکیورٹی میں بھی رخنا ڈالا گیا۔ حکومت نے نظر ثانی اپیل میں تمام قیدیوں کے لیے یکساں سہولتوں کے حوالے سے سوال اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودھراں کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے اپنے اپنے حلقوں میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ مریم نواز کی ارکان صوبائی اسمبلی کو اپنے حلقوں کے عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوشاں رہنے کی ہدایت، کہا پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجاب ایونز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے؟ 92 نیوز کی خصوصی مہم چھوٹے صوبے مضبوط پاکستان میں عوام کی بھرپور شرکت۔ 92 نیوز کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کھل کر رائے کا اظہار۔ 92 نیوز کے سروے میں اب تک 40,000 سے زائد افراد حصہ لے چکے۔ آپ بھی قومی ذمہ داری نبھائیں، آن لائن ووٹ کریں یا ویڈیو بنا کر بھیجیں۔ عوام 26 اگست بروز بدھ رات 12 بجے تک آن لائن ووٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر۔ جارجیا نے ایران کے خلاف یورپی یونین کی نئی پابندیوں پر عمل درآمد سے انکار کر دیا۔ حکمران جماعت کے رکن پارلیمنٹ شرمنا شویلی نے کہا کہ جارجیا عالمی اقدامات کی حمایت صرف قومی مفاد کے مطابق کرے گا۔ انہوں نے ترکیہ اور سربیا کی بھی نئی پابندیوں میں عدم شمولیت کی نشاندہی کر دی۔ روسی جوہری کمپنی روسٹوم کے ماہرین نے ایران کے بوشہر جوہری بجلی گھر میں دوبارہ کام شروع کر دیا۔ روسٹوم کے سربراہ الیکسی لیخاچیف کے مطابق پلانٹ میں روسی ماہرین کی تعداد 42 ہو گئی۔ حالات مستحکم رہے تو رواں موسم خزاں میں عملے کی تعداد 100 تک بڑھانے کا منصوبہ۔ امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے بعد روسٹوم نے بوشہر سے اپنا عملہ واپس بلا لیا تھا۔ ابوظہبی میں ایندھن کے ذخائر کو ایرانی ڈرون حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات مکمل۔ ایندھن ذخیرہ کرنے والے ٹینکس کے گرد مضبوط دھاتی ڈھانچے اور حفاظتی حصار نصب کر دیا گیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق حفاظتی ڈھانچے کی تیاری اور تنصیب کے منصوبے پر تقریباً 4 ماہ تک کام جاری رہا۔ ایرانی حملوں سے قطر کی معیشت زبوں حالی کا شکار۔ قطر نے حکومتی بجٹ میں 30% کٹوتی کر دی۔ بیرون ملک امداد میں بھی 85% کمی۔ روس پر ایرانی حملے سے LNG کی برآمدی صلاحیت میں 17% کمی ریکارڈ۔ آبنائے ہرمز کی بندش نے قطر کی برآمدات کو مزید مفلوج کر دیا۔ قطر کو توانائی کی آمدنی میں فی ہفتہ $2 ارب کا نقصان ہونے لگا۔ IMF کے مطابق قطر کی GDP 2026 میں 8.6% سکڑ جائے گی۔ یوکرین کی معاشی اہداف پر حملے، روس کا سخت رد عمل۔ یوکرین کے حساس ترین معاشی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں یوکرین نے روس کی معاشی اہداف پر حملوں سے جنگ کو مزید طول دے دیا۔ کیف روس کی تیل ریفائنریز اور دیگر معاشی تنصیبات پر ڈرون حملے کر رہا ہے۔ روس نے جواب میں یوکرین کی معاشی انفراسٹرکچر اور بحیرہ اسود کے ذریعے اناج کی برآمدات کو نشانہ بنایا۔ زمینی حقائق کی بنیاد پر امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا کچرا پھینکنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ اینڈی برنہم نے کہا کہ غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والوں کو صفائی کا خرچ خود ادا کرنا ہوگا۔ نیشنل کرائم ایجنسی اور ماحولیاتی ایجنسی مل کر کارروائی کریں گے۔
غیر مجاز جگہ پر کچرا پھینکنے والے منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی جو صفائی کے نام پر عوام کو لوٹتے ہیں۔ قازقستان میں نئے آئینی نظام کے تحت یک ایوانی پارلیمان کے پہلے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ سابق سینٹ اور مجلس ختم کر کے 145 رکنی کورولتائی پارلیمان قائم۔ 7 سیاسی جماعتوں کے 545 امیدوار میدان میں ہیں۔ 2019 سے اقتدار میں موجود صدر قاسم جمارت توقیف کی سیاسی گرفت مزید مضبوط ہونے کا امکان۔ پارلیمانی انتخابات کے لیے 1,26,00,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں بوکا ریٹن کے ساحل کے قریب چھوٹا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ۔ لینڈنگ کے دوران پیش آنے والے حادثے میں ایک پائلٹ زخمی۔ پولیس کے مطابق زخمی پائلٹ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ طیارہ حادثے سے قبل پانی سے چند فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا دکھائی دیا۔ اٹلی کے ایئرپورٹ پر شدید طوفانی ہواؤں نے صورتحال خطرناک بنا دی۔ تیز ہواؤں نے رن وے پر کھڑے چھوٹے طیاروں کو الٹ دیا۔ ویڈیو میں طیارے ہواؤں کے زور سے سرکتے، گھومتے اور بے قابو ہو کر کھلونوں کی طرح ادھر ادھر الٹتے دکھائی دیے۔ جنوبی افریقہ میں سابق عالمی باکسنگ چیمپئن زولانی قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ جنوبی افریقہ کے وزیر کھیل کے مطابق مسلح افراد نے زولانی کو گھر کے باہر گھات لگا کر فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ حملہ آور واردات کے بعد فرار ہو گئے۔ زولانی نے باکسنگ کیریئر کے دوران عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا تھا۔